وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36 آج ہم پڑھیں گے۔ یہ جو سورہ ہے النساء، اس کا جو مین تھیم ہے، مین موضوع، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کی بات کی، پھر یتیموں کے حقوق کی بات ہوئی، پھر میاں بیوی کے حقوق کی بات ہوئی، تو بار بار اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کروا رہے ہیں اس سورہ میں کہ جس کا جو حق ہے وہ دو، نہیں تو آخرت میں بہت سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ اچھا، بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا تو بہت اچھے طریقے کے ساتھ پتہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ہمیں ہمارا حق پورا نہ دے تو اس پر ہم بہت پروٹیسٹ کرتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہا، حق ہمارا مار رہا ہے، تو اللہ خود اس سے حساب لے لے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے بڑا سخت ہے۔ حشر کے میدان میں لوگ حساب کتاب سے بھی گزر جائیں گے، پل صراط سے بھی لوگ گزر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پل صراط وہ برج ہے جس کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی، اس میں سے صرف وہی لوگ گزر جائیں گے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ لیکن وہ کراس کرنے کے بعد بھی کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ حقوق العباد کا معاملہ نہ چکایا جائے۔ وہاں پر کنترا نام کی ایک جگہ بتائی جاتی ہے جہاں پر روک لیا جائے گا لوگوں کو جنت میں جانے سے پہلے۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو جس کا حق مارا گیا ہوگا دوسرا اس کو اپنی نیکیاں دے گا، نیکیاں دے کر بیلنس کیا جائے گا، اور اسی سے جنت کے درجات میں فرق پڑ جائے گا، پھر وہ جنت میں انٹر ہوں گے۔ تو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، اور سوچنے کی بات، زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ ہم تو نہیں کسی کے حق میں کمی کر رہے۔ تو اس آیت میں نا یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ سب سے پہلا ہم پر حق کس کا ہے، اس کے بعد کس کا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا سا ان ڈیپتھ پڑھیں گے اس آیت کو، کیونکہ قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو بہت تفصیل سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو میں آیت پڑھتی ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی، عبد بنو اللہ کے۔ تمام حقوق میں سب سے پہلا حق ہم پر اللہ کا ہے، اور اللہ کا کیا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کے عبد یعنی غلام بن کر رہیں، بندے بن کے رہیں۔ یہاں پر بعض دفعہ ٹرانسلیشنز میں عبادت لکھی ہوتی ہے تو بعض لوگ اس کو اس سینس میں لے لیتے ہیں کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، وہ کرو اللہ کی۔ ایکچولی یہ جو ورڈ ہے عبد، اس کا معنی ہے غلام۔ اور آپ کو پتہ ہے غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، وہ اپنے آقا کی ہر بات کو، چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے، بس وہ مانتا چلا جائے۔ اگر ہم اس کی کوئی بھی بات، اپنے آقا کی کوئی بھی بات، چھوٹی ہے یا بڑی، اگر نہیں مان رہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہاں کہاں ہم نہیں مان رہے، تو ہم اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں۔ اللہ کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے کہ کمپلیٹ اوبیڈینس ہونی چاہیے، اور دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کے مقابلے پر کسی اور سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے اپنا نفس ہو، کوئی بھی اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے۔ دل میں اللہ کی پریورٹی ہونی چاہیے۔ ایک کوٹ تھا جو میں کہیں پڑھ رہی تھی، بڑا مجھے اچھا لگا کہ اللہ بہت غیور ہے، بہت غیرت والا ہے۔ وہ کسی ایسے انسان کے دل میں اس کی محبت نہیں جاتی جہاں پر اللہ سے بڑھ کر کچھ اور محبتیں ہوں۔ یعنی اللہ کی پریورٹی ہونی چاہیے ہماری لائف میں، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے بندے بن کے رہو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کا کیا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنایا جائے۔
شرک جو ہے نا وہ ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن، اور اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں تمام گناہ میں معاف کر دوں گا، تمام گناہ، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ ایک تو شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں شرک، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو پیرالل کر دینا، یعنی اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ ایک اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے جو 99 نام ہیں وہ سب اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی کوالٹیز ہیں، اس میں کسی کو شریک کر دینا۔ فار ایگزامپل اللہ کا نام ہے الشافی، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، ہمیں شفا ہو جاتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے ہمیں شفا دے دی، اس دوائی نے ہمیں شفا دے دی۔ یہ شرک ہے، کیونکہ الشافی اللہ ہے، اللہ نے اس دوائی میں شفا رکھی تو ہمیں شفا ملی ہے۔ اس چیز کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، پھر اللہ کی اطاعت میں بھی بعض لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں شرک کیا ہے؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے آنا۔ فار ایگزامپل والدین کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، والدین کی بات مانی تو ہم نے والدین کو خدا بنا لیا۔ اسی طرح شوہر کی بات مانی جو کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کو کہہ رہا ہے، شوہر کی بات مانی اللہ کے مقابلے میں تو شوہر کو خدا بنا لیا۔ پھر بعض لوگ اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں، جیسے 5 نمازیں، فار ایگزامپل بہت ایزی مثال دیتی ہوں، 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی ایک نماز پڑھتے وقت دل نہیں چاہ رہا، اور ہر نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، یہ بہت نیچرل ہے۔ اچھا نہیں دل چاہا، اپنے دل کی بات مانی، نماز چھوڑ دی، ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی آ جاتا ہے تو وہ شرک کے درجے میں آ جائے گا، اور شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو ٹائم اوپر جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر کل سے ہم دوبارہ سے اسی آیت کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ آیت کا حق ہے کہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھیں۔ اگر ہم بہت ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے تو اس آیت کے حق میں کمی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36 ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں کن کن کے حقوق اسے پورے کرنے ہیں، جن میں انسان پر سب سے پہلا حق اس کے رب کا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے بعد والدین پر احسان۔ والدین پر احسان کی اہمیت جو ہے وہ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فوراً بعد والدین کا حق رکھا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنے فوراً بعد والدین پر حسن سلوک کی بات کرتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو جو والدین کا رشتہ ہے اولاد کے ساتھ، میرا خیال ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر محبت کرنے والا، اس سے بڑھ کر پیور، سنسیئر، عزیز ترین رشتہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمارا اس دنیا میں آنا والدین کے ہی ذریعے ہے، یعنی ہمارا وجود والدین کے ہی ذریعے اس دنیا میں آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، مگر والدین ذریعہ بنتے ہیں ہمیں اس دنیا میں لانے کا۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں تاکید کرتے ہیں والدین پر احسان کی۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تو دیکھو ان کو اف تک نہ کہنا، یعنی اتنا احسان ہے والدین پر کرنا کہ آپ اف تک نہیں کہہ سکتے۔ اف کیا ہے؟ صرف ایک جیسچر ہے، یہ بھی نہیں منہ سے نکال سکتے والدین کے لیے۔ اور ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دینا، یعنی آپ جب ان سے معاملہ کریں، ان سے بات کریں تو اپنے کندھوں کو جھکا کر، اکڑ کر بات نہیں کر سکتے والدین سے، اور ان کو جھڑک نہیں سکتے، یعنی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، اور ان سے تلخ کلامی نہیں کر سکتے۔ قولاً کریمہ، اللہ کہتے ہیں ان سے بہت عمدہ طریقے کے ساتھ، عزت سے، رسپیکٹ کے ساتھ ان سے بات کی جائے گی۔ اور دیکھا جائے تو کیوں نہ کی جائے، والدین کی زندگی، جب والدین بن جاتے ہیں ان کی زندگی کا واحد مقصد، پوری زندگی والدین
اولاد پر صرف کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد ہوتا ہے اولاد کی خوشی۔ ماں اپنی ساری زندگی اولاد کی تربیت پہ لگا دیتی، جو والد ہے وہ اپنی پوری زندگی کما کما کر اولاد کی تربیت پہ لگا دیتا ہے، سب کچھ لٹا دیتے ہیں والدین اپنی اولاد کے لیے۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں کہیں پر بھی والدین کو اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے کہ اولاد سے محبت کرو، کیونکہ یہ چیز اللہ نے والدین کے دلوں میں آلریڈی ڈال دی ہوئی ہے، یہ ان کی فطرت میں ہے کہ انہوں نے اولاد سے ہر صورت میں ہی محبت کرنی ہے۔ اسی لیے کہیں پر بھی، بلکہ کئی جگہوں پر تو یہ کہا گیا ہے کہ اتنی محبت مت کرنا کہ اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ بن جائے، کیونکہ اولاد سے بے انتہا والدین کو محبت ہوتی ہے۔ لیکن اولاد کو بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں چند احادیث آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ یعنی اس نے اجازت مانگی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جہاد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے فرمایا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو، یعنی والدین کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب تم پا لو۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دہرایا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپے میں پایا اپنے پاس، یعنی اپنی زندگی میں وہ بڑھاپے تک پہنچ گیا والدین، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے، انہیں راضی رکھ کے، ان کو خوش کر کے جنت نہ پا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے ایگزیکٹ الفاظ تو یاد نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو بولے آمین، دوسری سیڑھی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو بولے آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بولے آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج ایک عجیب بات آپ نے کی کہ آپ نے آمین بولا، تو کیوں بولا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، برباد ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ تو میں نے بولا آمین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ پیچھے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ تو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36 ہم پڑھ رہے تھے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو، بندے بن کے رہو اللہ کے، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ نے بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کیا، اس کو کہتے ہیں برابری کا معاملہ کرنا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ پلٹ کے ڈبل اچھا کریں، یا کوئی آپ سے تعلق کاٹے، قطع رحمی کرے آپ سے، اور آپ آگے بڑھ کے تعلق کو جوڑیں، اس کو کہتے ہیں احسان کرنا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِی الْقُرْبَىٰ۔ پھر باری آتی ہے رشتہ داروں کی۔ رشتہ داروں کا کیا حق ہے کہ ان پر احسان کیا جائے۔ تو والدین کے بعد کس کا حق ہے؟ رشتہ داروں کا۔ اور رشتہ داروں میں سے بھی سب سے پہلے
ذی القربا کا۔ ذی القربا کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ جن سے قرابت کا تعلق ہوتا ہے، یعنی قریبی رشتہ دار، خون کے جو رشتے ہیں، جیسے آپ کے بہن بھائی، بہن بھائیوں کے بچے، پھر پھوپھیاں، خالائیں، ان کے بچے، یہ جن کو امیجیٹ فیملی آپ کی کہتے ہیں نا، تو یہ سارے رشتہ دار ذی القربا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار تلقین کرتے ہیں کہ جو ذی القربا ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ بہت تعلق مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب فیملیز میں تعلقات مضبوط ہوں گے، ایک فیملی جو ہے، فیملی یونٹ جو ہوتا ہے ایک، جب اس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے تو بہت ساری فیملیز مل کر یہ ایک سوسائٹی بناتی ہیں نا۔ جب فیملی میں تعلق مضبوط ہوگا تو اسی طرح پھر ایک مضبوط سوسائٹی بنے گی۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ قرابت کے رشتے جو ہیں وہ مضبوطی سے جڑے رہیں۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ زیادہ تر جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ قریبی رشتہ داروں میں ہی ہوتی ہیں، اس کا خطرہ زیادہ ہے، کیونکہ قریبی رشتہ داروں میں نا ایک دوسرے سے شکایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تعلقات بگڑنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور شیطان بھی یہیں سے حملہ کرتا ہے انسان پہ۔ وہ کیا کرواتا ہے شیطان؟ قطع رحمی کرواتا ہے، یعنی لوگ تعلق ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے اب آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے رشتہ دار آ رہے ہوں گے جن سے ہمارا تعلق ختم ہوا ہوا ہے، قریبی رشتہ دار، اور ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے بھی تو میرے ساتھ تعلق توڑا ہوا ہے نا، تو چونکہ اس نے تعلق توڑا ہوا تو میں بھی تعلق توڑ کے بیٹھ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم احسان کا معاملہ کریں، جو ہم سے تعلق توڑے ہم اللہ کی خاطر اس سے تعلق جوڑیں، اور اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ تعلق کو جوڑنا۔ صلہ رحمی کے بارے میں چند احادیث سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرتا ہے، یعنی وہ نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کر رہا ہے، جس طرح اس نے کیا ویسے ہی آپ نے بھی کر دیا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا شخص تو وہ ہے جب اس کے ساتھ رشتہ داری کاٹی جائے تو وہ اس کو ملائے، وہ اس کو جوڑے۔ اور کیوں آپ نے جوڑنا ہے؟ اگر کوئی بھی تعلق کاٹ رہا ہے آپ سے، اور آپ نے کیوں جوڑنا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے نا، حق ہے رشتہ داروں کا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ بہت بد سلوکی کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو اس نے کہا، پھر سے اس نے کہا کہ میں تو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اپنا عمل جاری رکھو، یہ تمہارے لیے بالکل ایسے ہے جیسے تم ان لوگوں کے منہ پر خاک ڈال رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارا عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بہت ڈرانے والی حدیث ہے کہ جو تعلق توڑ دیتے ہیں لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے جو بھی اللہ کا حکم آتا جائے ہم اس پر بالکل ویسے ہی عمل کرتے جائیں، بنا سوچے سمجھے، تبھی پھر قرآن سے جو ہے نا ہدایت ملے گی۔ تو اب ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں جو رشتہ دار آ رہے ہیں نا، جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، تو سب روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منا لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں تو اللہ سے اجر چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور حدیث سنا دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات کو تمام لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، ہر مومن بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ان دو لوگوں کے جو ایک دوسرے سے قطع رحمی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، کس کو لیکن معاف نہیں کرتے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بندہ جو اپنے مومن بھائی کے درمیان کینہ رکھتا ہے، یعنی دل میں کینہ ہے جس کی وجہ سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اعمال کو اللہ مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی اس کی جو مغفرت ہے، اس کی معافی پینڈنگ ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ کتنے ڈرنے والی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی سے تعلق توڑا ہوا ہے تو ہمارے جو تمام اعمال ہیں، تمام نیکیاں ہماری نمازیں، ہمارے روزے، جو بھی نیکی کے اعمال کیے ہیں وہ مؤخر ہو جاتے ہیں، پینڈنگ ہو جاتے ہیں، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی سے جس سے ناراضگی ہے اسے صلح نہیں کر لیتا۔ تو اس لیے
انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے اب اس بات پر عمل کرنا ہے اور اپنے تمام وہ رشتہ دار جن سے ہماری جو ہے قطع تعلقی ہوئی ہے ان سب سے تعلق جوڑ لینا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے اس آیت میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36 ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کن کن کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے پوری، کیونکہ بہرحال ہم سب انسان ہیں، کوتاہی تو ہوگی، مگر وہی بات ہے کہ قرآن پاک ایک نصیحت ہے، اور نصیحت ہر حال میں مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے نصیحت مل جاتی ہے، ریمائنڈر مل جاتا ہے، تو ہمیں خود کو چیک کرتے رہنا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جن میں سب سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ وہ نابالغ چھوٹے بچے جن کے والد فوت ہو جائیں، جن کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے سورہ النساء کے شروع میں پڑھ لیا تھا۔ یتیموں کے ساتھ اللہ چاہتے ہیں ہم حسن سلوک کریں، احسان والا معاملہ کریں۔ پھر والمساکینی، اور مسکینوں کے ساتھ، یعنی مسکین کون ہوتے ہیں؟ معاشرے کے غریب لوگ، ایسے لوگ جو اپنی ضروریات خود پوری نہ کر سکیں، اللہ چاہتے ہیں ہم ان کی مدد کریں، احسان کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اصل نیکی بھی وہی ہوتی ہے جہاں سے بدلے کی کوئی امید نہ ہو، صرف انسان اللہ کے لیے کسی کی مدد کرے، اور یہ مدد جو ہے وہ صرف پیسے سے ضروری نہیں ہے، اگر پیسے نہ بھی ہوں تو انسان ان کی دلجوئی کر سکتا ہے، ان کا غم بانٹ سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے مدد کر سکتا ہے، یعنی خود کو ان کے لیے میسر رکھنا، ان کو اگر کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کے پاس آئیں، انہیں پتہ ہو کہ یہ انسان ہماری مدد کرے گا۔ تو مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، والجاری ذی القربیٰ، پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ۔ پڑوسیوں کے تو ویسے ہی ہمارے دین میں بہت ہی زیادہ حقوق ہیں، اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی بار پڑوسیوں کے حقوق بتائے کہ مجھے ایسا لگا کہ میراث میں بھی اللہ تعالیٰ اب ان کا حصہ رکھ دیں گے، یعنی یہ حصے دار بن جائیں گے، اتنا زیادہ سٹریس کیا گیا ہے پڑوسیوں کے حقوق پر۔ اور اس کے بارے میں وہ حدیث تو آپ نے سن رکھی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں، خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں، خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی پریشان ہو۔ یعنی آپ کی وجہ سے آپ کا پڑوسی تنگ ہو کسی بھی وجہ سے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے انسان کا۔ یعنی بعض دفعہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کوئی جو ساتھ میں رہنے والا ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے، خواہ مخواہ میں آپ کے دروازے کے آگے گاڑی کھڑی کر دی، خواہ مخواہ میں چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنا کر آپ کو تنگ کرنا، تو ظاہر ہے جس کی دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو چلتا رہتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی تنگ ہوتا ہو۔ تو پڑوسیوں کے تو اتنے حقوق ہیں، پھر پڑوسیوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، پڑوسی جو کہ رشتہ دار بھی ہوں ان کے زیادہ حقوق ہیں، ان پر احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ یعنی ایک تو پڑوسی، اوپر سے رشتہ دار پڑوسی، یہ کہ پڑوسی تو بہت سارے ہیں نا، لیکن اگر پڑوسیوں میں رشتہ دار پڑوسی ہیں تو ان کے حقوق پہلے ہیں ہم پر۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے رشتہ دار پڑوسی کو چھوڑ کر دوسرے پڑوسیوں کی خدمت میں لگ جائیں، نہیں، پہلے رشتہ دار کا حق ہے۔ پھر والجار الجنوبی، ہمسایہ جو اجنبی ہے، چاہے وہ اجنبی ہے، نہیں جان پہچان ہے، پھر بھی اس کے حقوق ہیں کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ والصاحبی بالجنوبی، اور
پہلو کا ساتھی یعنی ساتھ بیٹھنے والا، ساتھ کام کرنے والا. آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کی ساتھ والی سیٹ پر جو بندہ بیٹھتا ہے، یا آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ کوئی بیٹھ گیا، وہ آپ کا پہلو کا ساتھی بن گیا. وہ بھی ایک طرح سے آپ کا ہمسایہ ہی بن گیا. اس کا خیال رکھنا، اس کے بھی حقوق ہیں ہم پر. اور پھر وابن السبیل، مسافر کے لیے. اب مسافر کون؟ جیسے پہلے زمانے میں جیسے لوگ جب سفر کیا کرتے تھے تو لمبا لمبا سفر کر کے دوسرے شہروں میں جاتے تھے، مسافر خانے بنے ہوتے تھے ان کے لیے. اب آج کل تو آپ ٹریول کرتے ہیں تو ہوٹلوں میں پہلے سے بکنگ ہو جاتی ہے، اس طرح کے حساب کتاب نہیں ہے اب. لیکن پہلے زمانے میں مسافر جاتے تھے تو اس شہر کے رہنے والوں کے لیے یہ ان کا حق ہوتا تھا مسافروں کا، کہ ان کو کھانے پینے کے لیے سہولیات دیں، رہنے کی جگہ دیں. تو ایسے مسافر خانے بنائے جاتے تھے، یا لوگ مسجدوں میں رہ جاتے تھے. تو مسافروں کے بھی حقوق ہیں. وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے غلام. غلاموں کے بھی حقوق ہیں. اور کیا حقوق ہیں؟ جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہیں. ان سے کم کام لو، ان پر بہت برڈن نہیں ڈالو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا اس سے جو بہت اکڑنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو. یعنی اکڑنے والا یعنی تکبر کرنے والا انسان، فخورا فخر کرنے والا انسان. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان خود کو ہی بس بڑا سمجھے، اپنے ہی حقوق کے بارے میں بس بات کرتا جائے، اس کو اپنے ہی حقوق بس یاد رہیں، فخر کرتا رہے. ایسا نہیں انسان اللہ کو پسند. اللہ ایسے انسان سے محبت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ عاجزی پسند کرتے ہیں، اور اللہ ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں جو دینے والا ہو، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے. تو الحمدللہ یہ آیت آج مکمل ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.